عید کے روز پیغامات جاری کیے جاتے ہیں اور ہمارے حکمران پیغامات جاری کرتے ہیں اور صدر مملکت فارم 47 کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہیں یہ سارے جعلی حکمران فارم 47 کے الیکشن چوری کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو بہرحال صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے جاری کیا بیان، اصل کامیابی مال و دولت نہیں بلکہ تقوی، خلوص اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ قومی زندگی میں قربانی برداشت، دیانتداری اور باہمی احترام ضروری ہے، یہ صدر مملکت زرداری صاحب نے بتایا، جو کہ حکومت کا حصہ ہیں، حکمران اتحاد کا حصہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ شہباز شریف فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ مقصد کے لیے جان، خواہشات اور مفادات قربان کرنا ایمان کی معراج ہے۔ قربانی کا جذبہ انسانی اثار اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ لچھے دار بیانات جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں اور یہ اس بار بھی جاری کیے گئے۔ اور دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر جنگی صورتحال نہ ہوتی تو وزیر اعظم بڑا ریلیف پیکج دیتے۔ تو اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کس حد تک ہمارے حکمران جو ہیں یہ جو بیانات جاری کرتے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ بیانات جو جاری کر رہے ہیں اور ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن تھا، عید کا دن تھا، اور دنیا بھر میں یہ قانون رائج ہے، دنیا بھر میں یہ قانون رائج ہے اور پاکستان میں بھی یہ قانون رائج ہے کہ عید کے دن جو تمام قیدی ہیں ان کی فیملی ممبرز ان سے ملاقات کرتے ہیں اور عید کے دن سب کچھ ریلیکس کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی مجرم ہے تو اس کے بھی فیملی ممبرز کو ملاقات سے نہیں روکا جاتا، اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قریب رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کھانا پکا کے بھی پہنچا دیتے ہیں اپنے پیاروں کو، اور جیل کے حکام جو ہیں وہ عید کے دن ریلیکس ہوتے ہیں اور وہ بھی نخرے نہیں کرتے، بلکہ وہ بھی مختلف پکوان جو ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عید کے موقع پہ قیدیوں کو عید نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اندر بھی ماحول ذرا نرم کر دیا جاتا ہے کہ آج عید کا دن ہے، ذرا گپیں شپیں لگا لیں آپس میں تمام قیدی، یہ بھی ہوتا ہے، یہ دو کام کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان میں تمام قیدیوں کو یہ سہولت میسر تھی، لیکن اگر یہ سہولت میسر نہیں تھی، ہمارے جو حکمران ہیں اس وقت فسطائیت سے بھرپور، انتقام سے بھرپور اور بغض سے بھرپور جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے آج عمران خان پہ پابندی تھی، عمران خان پہ عید نماز پڑھنے پر پابندی تھی، وہ عید نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ یہ مسلسل یہ میرا خیال ہے ان کی مجموعی طور پر یہ چھٹی عید ہے، کیونکہ ہر سال 2 عیدیں ہوتی ہیں اور ان کو چوتھا سال ہے اس وقت جیل میں، اور ہر سال ان کو عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو اس بار بھی ان کو عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، عید سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو کپڑے نہیں دیے گئے کہ وہ ان کے فیملی ممبرز جو کپڑے دیتے ہیں، کوئی عید کے موقع پہ کپڑے بھجواتے ہیں تمام قیدیوں کو، تو ان کو وہ سہولت بھی میسر نہیں تھی، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ ان کی ملاقات بھی کسی فیملی ممبر سے نہیں کروائی گئی، اڈیالہ جیل کے دروازے آج بھی بند رہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اصل پرابلم جو ہے بغض، اصل میں یہاں سے عمل کا پتہ چلتا ہے کہ آپ بیانات کچھ جاری کرتے ہیں، ایک منافقت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ بیانات جاری کیے جاتے ہیں، اور یہی کام ہمارے فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک بہت ہی لچھے دار بیان جاری کیا ہوگا، اور اس طرح کا، اور انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ قربانی یہ سکھاتی ہے، قربانی وہ سکھاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا، اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا اڈیالہ جیل میں۔ اس کے بعد اس کے علاوہ اگر لاہور میں جو گئی کوٹ لکھپت میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی قیدی کی فیملی ممبر سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور سارا دن وہاں پہ بھی انتظار کیا جاتا رہا، کیونکہ اڈیالہ جیل میں تو آنے کی ہی اجازت نہیں تھی کسی کو، لیکن کوٹ لکھپت میں مسلسل انتظار کیا جاتا رہا، اور تمام کے تمام لوکلز ہیں، کیونکہ میاں محمود رشید ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، ان سے ملاقات، پھر جو فوجی عدالتوں سے غیر قانونی طور پر جن کو سزائیں سنائی ہیں، حسان نیازی اور بہت سارے 100 سے زیادہ سیاسی قیدی ہیں، ان کو بھی جو فوج کی تحویل میں ہیں ابھی تک بھی، ان کو بھی کسی فیملی ممبر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد یہ کہ عید نماز کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ پھر
3 घंटे तक वो कहते हैं जी इंतज़ार किया। अतीक रियाज़ कह रहे हैं, वो कहते हैं कि 3 घंटे शदीद गर्मी में हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोट लखपत इंतज़ामिया ने सनम और फलक से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, और आलिया हमज़ा को भी फैमिली में को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। फिर इसी तरीके से ईमान मज़ारी हैं और उनके शौहर हैं, और फिर बलूचिस्तान में चले जाएँ, महरंग बलोच हैं और बेशुमार सियासी कैदी हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा इंसान के अंदर बुग़्ज़ हो, इंतकाम हो, हसद हो, तो वो क्या उसको मिलेगा? और अगर आप कुर्बानी कर भी दें, 1 नहीं, 2 नहीं, 4, 6 जानवर भी कर दें और उसके बाद बयानात भी जारी कर दें और कह भी दें और एक तस्वीर भी बनवा लें, वीडियो भी बनवा लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह ताला सब देख रहा है। क्योंकि अगर आप फ़िरौनियत माज़ी में हम देख चुके हैं कि बड़े-बड़े फ़िरौन आए, हलाकू खान आए, चंगेज़ आया, यज़ीद आया, सारे के सारे फ़ना हो गए, और इसी तरीके से हमारे जो हुक्मरान हैं, वो भी फ़ना हो चुके हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल से जो हैं वो बिल्कुल उसमें भी उनको भी कुछ नहीं मिला। तो मिलना इनको भी नहीं है, और इंशाअल्लाह ये जो है हालात इनके भी ऐसे ही रहेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है, ये सिचुएशन है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और काम भी इन्होंने किया है जी, सिर्फ़ यहाँ तक नहीं रुके, बल्कि ये तो हो गया एक काम। दूसरी तरफ जनाब शहबाज़ शरीफ़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, फ़ॉर्म 47 के हैं। उन्होंने ईद के मौके पे वो टेलीफ़ोन करते हैं, तमाम जो है सियासी जमातों के रहनुमाओं को फ़ोन करते हैं। तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ है वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ ने आला हुकूमती, आइनी और सियासी शख्सियात से टेलीफ़ोनिक राब्ता किया है और इनको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। और मुबारकबाद क्या दी है जी? उन्होंने मुबारकबाद दी है कि सदर ममलकत को फ़ोन किया है, गवर्नर पंजाब को फ़ोन किया, गवर्नर बलूचिस्तान को फ़ोन किया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन किया, स्पीकर कौमी असम्बली को फ़ोन किया, वज़ीर आला पंजाब को फ़ोन किया, यानी अपनी भतीजी को फ़ोन किया, और अपने वज़ीर आला सिंध को फ़ोन किया, और इसके साथ-साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान को फ़ोन किया, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से अलहदा-अलहदा टेलीफ़ोनिक गुफ्तगू की और उनको ईद की मुबारकबाद दी। अब इसके अलावा उन्होंने अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, खालिद मक्सी बाप पार्टी, और इसी तरीके से आफ्ताब शेरपाव साहब को उन्होंने फ़ोन किया, और अवामी पार्टी से और दीगर लोगों को भी फ़ोन करके उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम अता फ़रमाए, और गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख़्याल किया गया, और इस तरीके से ये सारे काम किए गए। अब इसमें सिर्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन चला गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन नहीं गया, बैरिस्टर गौहर को फ़ोन नहीं गया, असद कैसर को फ़ोन नहीं गया, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ोन नहीं गया, और महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि लीडर ऑफ अपोज़िशन हैं, उनको फ़ोन नहीं गया, राजा नासिर अब्बास साहब लीडर ऑफ अपोज़िशन सेनेटर हैं, उनको फ़ोन नहीं गया, और वज़ीर आला पंजाब असेंबली के अपोज़िशन लीडर हैं मोइन कुरैशी साहब, उनको फ़ोन नहीं किया, उनको फ़ोन नहीं गया, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और फिर ये है कि एक फेडरल यूनिट है, वफ़ाक का एक यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा सूबा, उसको भी फ़ोन नहीं गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब को। तो ये इनकी वो है कि ये मेरा ख़्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का शायद हिस्सा ही नहीं समझते होंगे, और अवामी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, जो कि सियासी जमात है और जो मकबूल तरीन जमात है, उसको भी शायद ये समझते नहीं हैं। उनको भी ये वही जो डीडीआईएस-पीआर की पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को लेके ये आगे बढ़ रहे हैं, और चचा, भतीजी, समधी सब एक ही पेज पे हैं। ये है इनके हालात व वाक़यात कि आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और फिर नज़र आता है कि आप किस हद तक आपके दिमाग में भरा हुआ जी इंतकाम भरा हुआ है, और ये है सिलसिला। वरना तो आप तमाम को फ़ोन करें, अगर आप वाक़तन जेन्युइन वज़ीर-ए-आज़म हैं, क्योंकि जेन्युइन है नहीं, सिर्फ़ अपनी क्लास के लोगों को, अपने फ़ॉर्म 47 वालों को उन्होंने फ़ोन किया है, फ़ॉर्म 45 वालों को उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं जी, एक और ख़बर, क्योंकि इनके हालात काफ़ी पतले हैं। इब्राहिम अकॉर्ड हुक्म आया हुआ है, और हुक्म आया है अमेरिका से, कि आप सदर ट्रंप ने साइफ़र भेजा हुआ है कि आप फ़ौरी तौर पर तस्लीम करें इसराइल को। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, किस तरफ जाएँ, और मामलात बिगड़े हुए हैं, और सूरत-ए-हाल ख़राब है। तो सऊदी अरब ने बड़ा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह दे दिया
کہ جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے اس بیان کو کہ ابراہیم اکارڈ پہ سائن کیا جائے اور اس کو ایران کے ساتھ معاہدے کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اور یہ سعودی عرب کی طرف سے موقف آ گیا, قطر کی طرف سے بھی موقف آ گیا. پاکستان کے حکمران خاموش ہیں, ہمارے حکمران مسلسل خاموش ہیں. غلطی سے خواجہ آصف صاحب نے غلطی سے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دے دی اور وہ شائع ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے ابراہم اکارڈ میں جوائننگ کو مسترد کر دیا کہ جی ہم ابراہم اکارڈ کو سائن نہیں کر رہے. یہ خواجہ آصف صاحب کا. لوگوں کو حوصلہ ہوا کہ جناب بڑی زبردست بات ہے خواجہ صاحب نے کی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو الجزیرہ نے رپورٹ کر دیا. پھر الجزیرہ کو اپروچ کیا جاتا ہے. الجزیرہ انگلش اور ٹیلی ویژن چینل بھی ہے اور ان کا پورا میڈیا ہاؤس ہے. ان کو فون جاتا ہے, انہوں نے الجزیرہ انگلش نے اپنی اپڈیٹس بھی دے دیں کہ وزیر دفاع نے, اور وزیر دفاع کے اسٹیٹمنٹ کو سعودی عرب نے بھی رپورٹ کر دیا کہ جی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان بھی آ گیا ہے اور ہم نے ابراہم اکارڈ پالا جو صدر ٹرمپ کا بیان ہے مسترد کر دیا. تو لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ فون جاتا ہے کہ جناب اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں, خواجہ آصف کے اس بیان کو, کیونکہ یہ تو بات ہماری ہے ہی نہیں. تو الجزیرہ کو پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے الجزیرہ نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں الجزیرہ انگلش کا یہ جو ٹویٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ملا کہ جس کے بعد سمجھا جا سکے کہ یہ سٹیٹمنٹ درست ہے. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے, کیونکہ سائفر کا حکم ہے نا جی. تو سائفر تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا حکم ہے, سائفر کے ذریعے آیا ہے, اوپن سائفر ہے, اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ واپس لینا پڑ گیا. اور اس میں جو ہلکی پھلکی ایک غیرت کی رمق تھی وہ واپس ہو گئی ہے کہ جناب آپ نے یہ کیا حرکت فرمائی ہے اور اس طرح کی گفتگو مت کیا کریں ہم سے پوچھے بغیر. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. اور عمران خان کو کہتے تھے, یہ سارے مل کر عمران خان کو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہیں یہودی ایجنٹ, وہ ہیں اسرائیل کے ایجنٹ, اور جبکہ خود جا کے سارے نیتن یاہو کے گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, اس بورڈ میں بھی شامل ہو گئے ہیں اور فوج بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں, اور ابراہم اکارڈ پہ بھی بات چیت چل رہی ہے اور پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے. تو لیکن حقیقت کھل جاتی ہے, اور وہ ایک جس کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہوا ایک واحد آواز ہے, اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں, یعنی اپوزیشن جماعت ہے وہ اس وقت سٹانس لے رہی ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں یا ابراہیم اکارڈ کو سائن کریں. اور